बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीन कामिल के तमाम मोहतरम बहनों भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहनों भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे नाम का वजीफ़ा बताने वाले हैं जिस वजीफ़े की बरकत से आप ऊपर रिज़्क की ऐसी बारिश होगी, ऐसी बरसात होगी कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब आप किसी ऐसे बड़े आदमी के पास जाएं या किसी बादशाह वज़ीर के पास जाते हैं तो आपकी उससे उम्मीद भी उसके रुतबे के मुताबिक होती है। इसलिए आज जो वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं वो भी ऐसे ही बादशाह की सिफ्त का वजीफ़ा है जिसके ज़रिए आप उस बादशाह से जो चाहें, जो मांगेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर अता होगा। इस यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को आपने करना है कि आपके मांगने से आपको मिलेगा। इससे आप जो भी मांगेंगे, जो भी आपकी ख्वाहिशात होंगी, इंशाअल्लाह आप अपनी मुराद को पाते जाएंगे। वो कौन सा सफ़ाती नाम है और वो हमारा बादशाह अल्लाह सुब्हान व तआला है। आपको बताती चलूँ वो कौन सा सफ़ाती नाम है अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिसको आपने पढ़ना है। इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसके साथ आपसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ मिलकर आप दरूद पाक की महफ़िल में ज़रूर शामिल हुआ कीजिए। इसके लिए आप रोज़ाना जितना हो सके दरूद पाक चाहे एक बार पढ़ लीजिए, चाहे 2 बार पढ़ लीजिए, 3 मरतबा पढ़ लीजिए। पढ़कर अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम सब मिलकर एक तस्बीह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ज़रूर पेश करें। तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, जिससे इंशाअल्लाह हम सब एक दूसरे की दुआओं में शामिल रहेंगे। और इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल यकीन कामिल की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि इंशाअल्लाह जल्द हम आपके साथ बहुत अच्छी मालूमाती वीडियोस शेयर करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहेगा। मोहतरम बहनों भाइयों, इरशाद बारी ताला है, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह की मलकियत है और जो उसके पास है यानी फरिश्ते वो उसकी इबादत से सरकशी नहीं करते और ना ही थकते हैं। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 19 का तर्जुमा था। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 76 में, अल्लाह तबारक ताला के अलावा जितने भी माबूद हैं जिनकी इबादत की जाती है वो ना तो नफ़ा और नुकसान के मालिक हैं और ना ही पैदा करने और रिस्क देने की ताकत रखते हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे किसी नफ़े और ना ही नुकसान के मालिक हैं। अल्लाह ही खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। बेशक मोहतरम बहनों भाइयों, इन आयात में अल्लाह तबारक ताला अपनी मलकियत को वाज़ह फरमाते हैं और अल्लाह तबारक ताला के अलावा लोग जिन चीज़ों को पूजते हैं अल्लाह उनकी तरदीद फरमा रहे हैं कि अल्लाह के सिवा जिनसे भी मांगोगे वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी मलकियत में कुछ है ही नहीं। हर चीज़ अल्लाह की मलकियत में है। अल्लाह तबारक ताला तमाम चीज़ों पर कादिर है। इसलिए हमें चाहिए कि हर हाल में खुशी हो कमी हो हमें अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। और तमाम जहानों में अगर कोई इबादत का मुस्तहिक है वो अल्लाह तबारक ताला के अलावा और कोई नहीं, क्योंकि वही खालिक और राज़िक है जिसने हमें अदम से वजूद दिया और हमारे ऊपर बहुत सी नेमतें नाजिल की। और इसी मुतालिक सूरह रूम में फरमाने वाली ताला है, वही ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है और वही है जो ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा करता है। इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। अल्लाह की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम इंसान बनकर चलने फिरने लगे और फैल रहे हो। और उसकी निशानियों में से तुम्हारी रातों और दिन की नींद और तुम्हारा उसके फजल को यानी रोज़ी तलाश करना भी है। जो लोग कान लगाकर सुनने के आती हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं
اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید کے لیے بجلیاں دکھاتا اور آسمان سے بارش برسا کر اسے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، اور پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا تو صرف ایک بار ہی آواز کے ساتھ تم سب زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ پیاری بہنوں بھائیوں، مسلمانوں کا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو ایک ذرہ بھی پیدا کر سکے، یا کسی کو روزی دے سکے، یا کسی کو کوئی موت دے سکے، یا زندہ کر سکے، یا زمین سے پودا لگا سکے۔ لیکن دوستو، اس یقین کے ہوتے ہوئے آج کا مسلمان اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دنیا کی مادی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے لحاظ سے مستحکم لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ جو اس سے مانگتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جس کی ملکیت میں تمام نقشے ہیں، جو مسبب الاسباب ہے، اس ذات سے جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ ضرور ملے گا، کیونکہ تمام خزانے ہی اس کے قبضے میں ہیں، اور اس کے خزانے لامحدود ہیں، نا ختم ہونے والے خزانے۔ آئیے اب آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے سے نام کا، صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ایسے نام کا ہے جو کہ اللہ کی صفت کی ملکیت سے یہ متعلق ہے۔ وہ نام ہے یا مالکو، یعنی اللہ ہی تمام جہانوں کا اکیلا مالک ہے، تمام جہان اس کی ملکیت ہے۔ جب انسان اللہ کو اس کی صفت سے پکارتا ہے تو اللہ اس شخص کو اپنے خزانوں سے عطا فرماتا ہے، اور اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اس صفاتی نام کو 1000 مرتبہ ورد کیا جائے، اور اللہ کی ملکیت جو کہ قرآن پاک کی روشنی میں بیان بھی کی گئی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تصور میں رکھتے ہوئے اس کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ اول اور آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس صفت کے وسیلے سے اللہ سے مانگے کہ وہ کہیں اللہ تو ہی قادر ہے ہر چیز پر، میرے مالک تیرے سوا ہم کس کے پاس جائیں، تو ہی عطا کرنے والا ہے اور تجھ ہی سے ہم نے لینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مسائل ہوں گے حل ہوں گے، رزق کی جتنی بھی تنگی ہوگی، اتنی آپ کو اس عمل کے کرنے سے فراوانی ہوگی کہ آپ سنبھالنا چاہیں تو سنبھال نہیں سکیں گے۔ آپ اس نام کی جتنی بھی کثرت کریں گے، اتنی ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایات آپ پر ہوتی جائیں گی، اتنے ہی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رزق کے خزانے عطا فرمائے گا۔ اس نام کو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کثرت سے اس نام کا ورد کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی برکات کیسے نازل ہوتی ہیں، اور اس کے خزانوں سے آپ کو کیسے کیسے رزق کی بارش ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ بہت عام، بہت ہی مؤثر، پرتاثیر ہے۔ اس کو اپنا بھی معمول بنائیے اور اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ بہنوں بھائیوں، اس نام کے ساتھ، اس صفاتی نام کے ورد کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اور ان کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے کہ انسان ہر لمحہ غلاموں کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے دلوں سے زنگ کو زائل کرنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی فلاح کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو سکیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے اور اللہ کا ہاتھ بخشش کے لیے پھیلا ہوا ہے۔ جب تک زندگی کا سانس ہے تب تک توبہ کا چانس ہے، موت کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ بہنوں بھائیوں، آئیے آج آپ کو توبہ اور استغفار کی برکت کے حوالے سے بھی ایک واقعہ سناتے چلیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سفر میں تھے کہ ایک قصبے میں رات ہو گئی اور نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی عاجزی اور انکساری نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا کر خوب آؤ بھگت کرائی جائے۔ مسجد کے خادم نے امام صاحب کو نہ پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہا۔ امام صاحب نے سوچا کہ مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں، لیکن خادم نے وہاں سے بھی کھینچ کر نکالنا چاہا۔ یہ تمام منظر ایک بھائی نے دیکھ لیا جو اس مسجد کے قریب ہی تھا۔ اس بھائی نے امام صاحب کو اپنے گھر رات ٹھہرنے کی پیشکش کر دی، جبکہ وہ امام صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا۔ امام صاحب جب ان کے گھر تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ امام بھائی کام کے دوران بھی کثرت سے استغفار کر رہا ہے۔ امام صاحب نے استفسار کیا، کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا پھل ملا ہے؟ اس بھائی نے جواب دیا، میں نے جو بھی مانگا اللہ مالک الملک نے عطا کیا۔ ہاں، ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ وہ بھائی بولا، میرے دل میں کچھ دنوں سے یہ خواہش مچل رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے ملنے کا شرف حاصل کروں۔ امام صاحب فرمانے لگے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سنی بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ رہا۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، یہ ہے استغفار کی برکت، استغفار کی طاقت، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے اور جو آپ کے دل کی خواہش ہوتی ہے پوری ہوتی ہے۔ میں تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کر کے اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا اور درود پاک کی محفل کا حصہ بنے۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اس ویڈیو کا، اس ٹاپک کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو آسانی میں بدلے اور سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔